بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبر نامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ رشیا نیوکلیئر پلانٹ سے فوجیں ہٹائے، ایردوان اور زیلنسکی سے ملاقات کے بعد یو این چیف نے کیا مطالبہ۔ یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے ترکی کی کوششیں، ایردوان پوٹین سے بات چیت کریں گے، خارکیف میں 17 ہلاک۔ ایران سلمان رشدی پر حملے میں شامل، بائیڈن رئیسی کو جنرل اسمبلی میں حصہ لینے سے روکیں، سابق CIA چیف کی مانگ۔ سیریا کی زمین پر قبضے کا کوئی ارادہ نہیں، تناؤ کے درمیان ترک صدر نے دی صفائی۔ اسرائیلی فوج کی کارروائی میں بزرگ فلسطینی جاں بحق، دھاووں کے بعد کئی گرفتار۔ نیو یارک ٹائمز میں آپ کے بارے میں آرٹیکل، بی جے پی نے پیڈ نیوز قرار دیا، عام آدمی پارٹی نے زعفرانی جماعت سے کہا چھپا کر دکھائیں۔ ووٹر لسٹ میں نان لوکلز کو شامل کرنے پر کشمیریوں میں بے چینی، پیر کو ہوگی آل پارٹی میٹنگ۔ مادھاپور میں ہفتے کو کامیڈین منور فاروقی کا شو، راجہ سنگھ اور ساتھیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ بیک ویل کیک ہاؤس، ہم تیار کرتے ہیں خالص اپنے ہاتھوں سے ڈرائی فروٹس، پیور گھی اور نمبر 1 کوالٹی کے زعفران، پستہ، بادام، کاجو اور کھوئے سے تیار کیے گئے بیک ویل کے اسپیشل دم کے روٹ۔ ہندوستان میں پہلی مرتبہ شوگر فری اور گڑ کیسر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیکرز، اپنے نام کی طرح کوالٹی میں بھی نمبر 1 ہے۔ سارے شہر کی پسند بیک ویل کیک ہاؤس، ٹوری چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یوکرین کی۔ یوکرین میں یونائیٹڈ نیشنز کے چیف اینٹونیو گوٹریس، صدر وولڈیمیر زیلنسکی اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے درمیان بات چیت ہوئی۔ نیوکلیئر خطرہ اس میٹنگ میں چھایا رہا۔ حال ہی میں یوکرین کے زپوریزیزا نیوکلیئر پلانٹ پر رشیا کے قبضے کے بعد وہاں مسلسل لڑائی ہو رہی ہے اور ایسا ڈر ہے کہ لڑائی کے نتیجے میں کوئی بڑا سانحہ پیش آ سکتا ہے۔ نیوکلیئر پلانٹ کے قریب لڑائی کے لیے رشیا اور یوکرین نے ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ یو این چیف نے میٹنگ کے بعد یوکرین کی تائید کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ رشیا زپوریزیزا پلانٹ کے پاس سے فوجیں ہٹائے۔ اس بات چیت میں جنگ کے دوسرے پہلوؤں کے بارے میں بھی غور کیا گیا، جن میں اناج کا ایکسپورٹ اور جنگ ختم کرنے کی کوششیں شامل ہیں۔ یوکرین جنگ کی وجہ سے دنیا کے کئی ملکوں میں، خاص طور پر افریقہ اور مڈل ایسٹ کے ملکوں میں اناج کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ حال ہی میں ترکی میں ہونے والی بات چیت کے بعد ایک سمجھوتا ہوا تھا اور اناج کا ایکسپورٹ بحال ہوا تھا۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے میٹنگ کے بعد کہا کہ وہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین سے بات چیت کریں گے۔ یہ فروری میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اپنی طرح کی سب سے اہم میٹنگ تھی۔ یہ میٹنگ یوکرین کے شہر لیو میں ہوئی۔ طیب ایردوان یوکرین جنگ کو روکنے کی کوششوں میں آگے ہیں۔ ترکی نیٹو کا رکن ہے، اس کے علاوہ وہ رشیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھتا ہے۔ ترک صدر نے کہا کہ دنیا کو جنگ ختم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی مصالحت کار اور سہولت کار کا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ مارچ میں ترکی نے استنبول میں رشیا یوکرین بات چیت کی میزبانی کی تھی، جس کے کوئی ٹھوس نتیجے نہیں نکلے تھے۔ اس دوران یوکرین کے الگ الگ مقامات پر لڑائی جاری ہے۔ خارکیف میں کل رات حملوں میں کم سے کم 17 لوگ ہلاک ہو گئے، بعض خبروں میں یہ تعداد 20 بتائی گئی۔ رشیا نے دعویٰ کیا کہ اس نے خارکیف میں غیر ملکی کرائے کے سپاہیوں کے ایک اڈے پر حملہ کیا جس سے 90 لوگ ہلاک ہوئے، لیکن یوکرین نے اس دعوے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ رشیا کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے کنٹرول والے علاقے کرچ میں ڈرونز کو مار گرایا گیا۔ اس دوران کرائمیا پر بھی حملوں کی خبر ہے۔ 10 دنوں میں تیسری مرتبہ کرائمیا میں حملے کیے گئے ہیں۔ بلبک کے قریب رات بھر دھماکے ہوئے۔
यूक्रेन की न्यूक्लियर एजेंसी ने कहा है कि रशिया की फौज न्यूक्लियर प्लांट में स्टाफ को पहुंचने से रोक रही है। यूक्रेन ने वार्निंग दी कि रशिया पावर यूनिट्स को काटना चाहता है। अमरीकी सदर जो बाइडेन की हुकूमत यूक्रेन के लिए $800 मिलियन की इजाफी मदद देने की तैयारी कर रही है। इससे पहले भी कई मरतबा अमरीका ने यूक्रेन की फौजी और गैर फौजी मदद की है। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने ब्लैक सी में यूक्रेन की ओडिशा बंदरगाह का दौरा किया, जिसे हाल ही में कई महीनों की नाकाबंदी के बाद अनाज के एक्सपोर्ट के लिए खोला गया है। मगरबी किनारे में इसराइली धावे के दौरान जख्मी एक फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गया। गाज़ा में वजारत सेहत ने बताया कि सलाह सवाफ्ता की उम्र 58 साल थी। उन्हें तोहास इलाके में सर में गोली मारी गई, जिसके बाद वो बुरी तरह जख्मी हो गए। बाद में हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हो गया। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि झड़पों के दौरान एक नौजवान भी जख्मी हुआ। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में अलग अलग मकामात पर धावे करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया। कई आलमी तंजीमों ने इस दौरान मुतालबा किया कि फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की तंजीमों और सिविल सोसाइटी की तंजीमों के दफ्तरों पर धावे बंद किए जाएं। इसराइली फ़ौज ने 7 इंसानी हुकूक तंजीमों और सिविल सोसाइटी तंजीमों के हेडक्वार्टर्स को धावे करते हुए सील कर दिया है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इराक के एक सियासी लीडर अम्मार अल हकीम से जद्दा में मुलाकात की। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त हुई जब इराक में सियासी बहरान पाया जाता है। अम्मार अल हकीम विजडम पार्टी के लीडर हैं। इन दोनों ने सऊदी इराक ताल्लुकात और आपसी दिलचस्पी के दूसरे मामलात पर बातचीत की। इराक में पिछले साल अक्टूबर में इलेक्शंस हुए थे, लेकिन अब तक वहां पर हुकूमत नहीं बन सकी। अफगानिस्तान में तालिबान के एक बागी लीडर मौलवी मेहदी मुजाहिद को तालिबान फोर्सेस ने उस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया जब वो हेरात सूबे के जरिए ईरान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ये वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया जब ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद के सवाल पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। काबुल में ईरान के सफारत खाने ने बताया कि नायब वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में एक ईरानी डेलीगेशन काबुल पहुंचा और तालिबान ओहदेदारों से बातचीत कर रहा है। मौलवी मुजाहिद और तालिबान फाइटर्स के दरमियान इससे पहले भी झड़पें हुई थीं। CIA के एक साबिक चीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडेन से कहा है कि वो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को UN जनरल असम्बली में हिस्सा लेने से रोकें। उन्होंने कहा कि ईरान राइटर और नावल निगार सलमान रुश्दी पर हमले में शामिल है और पूरी दुनिया में वो दहशतगर्दी और तशद्दुद को बढ़ावा दे रहा है। CIA के साबिक नेशनल इंटेलिजेंस मैनेजर नॉर्मन रोल ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जो बाइडेन और यूनाइटेड नेशंस को ये सख्त पैगाम देना चाहिए कि ईरान की कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अरब न्यूज़ को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि रुश्दी पर हमला दहशतगर्दी की कार्रवाई है जिससे ईरानियों की मुहिम के खतरात नज़र आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बाइडेन रईसी के दाखिल पर पाबंदी नहीं लगाते हैं तो अगला ऑप्शन रईसी की तकरीर का बॉयकॉट होना चाहिए। सितंबर में UN जनरल असम्बली की सालाना मीटिंग होने वाली है। ईरान ने सरकारी तौर पर रुश्दी के हमले में अपने किसी रोल से इनकार किया है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि उनका मुल्क सीरिया की ज़मीन पर कब्जे का कोई इरादा नहीं रखता। हालांकि तुर्क फ़ौज ने हाल ही में नॉर्थ ईस्ट सीरिया में कुर्दों के खिलाफ हमले तेज़ कर दिए हैं। एक सरहदी चेक पोस्ट पर तुर्की के हालिया हमले में 17 फाइटर्स हलाक हुए, जिनमें सीरियन सिपाही भी शामिल है। इस पर तनाव पैदा हो गया है। सीरिया की फ़ौज ने इसके जवाब में फ़ौजी कार्रवाई की और तुर्की को मादी नुकसान पहुँचाया। साना न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि तुर्की के हालिया हमले में सीरिया के 3 सिपाही हलाक हुए। तैयब एर्दोगान सीरिया में सरगर्म कुर्द फाइटर्स को दहशतगर्द करार देते हैं और उनका इल्ज़ाम है कि इन कुर्दों का ताल्लुक तुर्की में सरगर्म KPP या कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से है, जो तुर्की में अलग होने के लिए लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि हम अपनी हिफाजत करना चाहते हैं। लौटते हैं इंडिया। जम्मू कश्मीर में गैर मकामी लोगों को वोट देने की इजाज़त देने से मरकज़ी इलाके में बेचैनी पैदा हो गई है। इस मसले पर पीर को अहम सियासी पार्टियों ने एक मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त फारूक अब्दुल्ला के घर पर होगी। आर्टिकल 370 बर्खास्त करने के बाद पहली मरतबा नई वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 25 लाख नए वोटर्स शामिल होंगे और इनमें गैर मकामी वोटर्स या नॉन लोकल वोटर्स भी होंगे। इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान के बाद कश्मीर की सियासी पार्टियों में बेचैनी पाई जाती है। PDP की महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील है।
یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب جموں کشمیر میں غیر مقامی لوگوں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ کشمیری سیاستدانوں کے علاوہ بعض اپوزیشن پارٹیوں نے بھی اس فیصلے پر تنقید کی ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بی جے پی کشمیر میں نازی جرمنی یا اسرائیل جیسی پالیسیوں پر عمل کر رہی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے لیڈر اور سابق چیف منسٹر عمر عبداللہ نے الزام لگایا کہ بی جے پی سیٹیں جیتنے کے لیے ووٹرز کو امپورٹ کر رہی ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ بی جے پی حقیقی ووٹرز کی تائید کے تعلق سے اس قدر انسیکیور ہے کہ اسے سیٹیں جیتنے کے لیے عارضی ووٹرز کو امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس سے بی جے پی کو مدد نہیں ملے گی۔ بعض جانکاروں کا ماننا ہے کہ حکومت یہ فیصلہ اس لیے کر رہی ہے کیونکہ وہ کشمیر مسئلے کا قطعی حل نکالنا چاہتی ہے۔ حال ہی میں جموں کشمیر میں حلقوں کی حد بندی ہوئی تھی، اس پر بھی تنازع پیدا ہوا تھا کیونکہ جموں کو زیادہ سیٹیں دی گئی تھیں۔ اس دوران کشمیر میں جمعے کے موقع پر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ نیو یارک ٹائمز میں عام آدمی پارٹی کے بارے میں ایک آرٹیکل پر انڈیا میں سیاسی تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ بی جے پی نے اسے پیڈ نیوز قرار دیا ہے اور اس الزام پر سخت ری ایکشن دیتے ہوئے عام آدمی پارٹی کے سوربھ بھردواج نے زعفرانی جماعت کو چیلنج کیا کہ اگر یہ پیڈ نیوز ہے تو وہ بی جے پی کے بارے میں آرٹیکل نیو یارک ٹائمز میں چھپا کر دکھائے۔ سوربھ بھردواج نے طنزیہ طور پر کہا کہ نیو یارک ٹائمز میں وشوا گرو کی تصویر چھاپ کر ہمیں دکھائیں۔ بی جے پی سب سے امیر پارٹی ہے، اسے سب سے زیادہ ڈونیشنز ملتے ہیں، آپ کیوں یہ نیوز اس طرح کی نہیں چھاپ سکتے؟ مودی کے بارے میں نیو یارک ٹائمز کی کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ اس سے پہلے دن میں بی جے پی نے اس رپورٹ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ عام آدمی پارٹی وگیاپن جیوی بن گئی ہے۔ پارٹی نے نشاندہی کی کہ ایسا ہی آرٹیکل خلیج ٹائمز میں بھی چھپا تھا۔ بی جے پی لیڈر ہریش کھرانا نے الزام لگایا کہ آرٹیکل میں وہی تصویر ہے، وہی زبان ہے اور یہ بہت عجیب وگیاپن جیوی ہے۔ بی جے پی کے الزام پر سوربھ بھردواج نے کہا کہ بیوقوف لوگ نہیں جانتے کہ نیو یارک ٹائمز کس طرح کام کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نیو یارک ٹائمز میں چھپنے والا آرٹیکل خلیج ٹائمز میں بھی چھپ چکا ہے۔ بیوقوفوں کو نہیں معلوم کہ کام کس طرح ہوتا ہے۔ یہ دو اخباروں کے بیچ ایک سنڈیکیٹ ہے۔ سی بی آئی نے ایکسائز پالیسی کیس کے سلسلے میں دہلی کے ڈیپٹی چیف منسٹر منیش سسودیا کے مکان پر دھاوے کیے۔ سی بی آئی نے اس کیس کے سلسلے میں ایک ایف آئی آر درج کی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ نے اس معاملے کی سی بی آئی تحقیقات کی سفارش کی ہے۔ سسودیا نے کہا کہ وہ تحقیقات میں ہر طرح کا تعاون کریں گے۔ اس کیس میں جملہ 16 ملزمین ہیں اور منیش سسودیا کو A1 بنایا گیا ہے۔ حیدرآباد میں گوشہ محل کے بی جے پی ایم ایل اے راجہ سنگھ کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ راجہ سنگھ کے بعض حامیوں کو بھی حراست میں لیا گیا۔ راجہ سنگھ مادھا پور جانے کی تیاری کر رہا تھا، جہاں سٹینڈ اپ کامیڈین منور فاروقی ہفتے کو ایک شو کرنے والے ہیں۔ رکن اسمبلی نے کئی ویڈیوز میں دھمکی دی تھی کہ وہ اس شو میں خلل ڈالے گا اور اسٹیج کو آگ لگا دے گا۔ دوپہر میں کئی پولیس عہدیدار راجہ سنگھ کے گھر پہنچے اور بات چیت کے بعد اسے گاڑی میں بٹھایا۔ بعد میں رکن اسمبلی کو بلارم پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ ایک سینئر پولیس عہدیدار نے بتایا کہ کل کے پروگرام میں گڑبڑ پیدا کرنے کی دھمکیوں کی وجہ سے یہ کارروائی کی گئی۔ بعض حامیوں نے راجہ سنگھ کو حراست میں لینے کے عمل میں دخل دینے کی کوشش کی اور مزاحمت کی، جس پر انہیں بھی حراست میں لے لیا گیا۔ راجہ سنگھ نے الزام لگایا کہ منور فاروقی نے رام اور سیتا کے بارے میں اپنے تبصروں کے ذریعے ہندوؤں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اس نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ شو کینسل کیا جائے۔ راجہ سنگھ نے کہا کہ اگر اس مسئلے پر یعنی اس سوال پر کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے حکومت اور پولیس ذمہ دار ہوں گے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ بیک ویل کیک ہاؤس، ہم تیار کرتے ہیں خالص اپنے ہاتھوں سے ڈرائی فروٹس، پیور گھی اور نمبر 1 کوالٹی کے زعفران، پستہ، بادام، کاجو اور کھوئے سے تیار کیے گئے بیک ویل کے اسپیشل دم کے روٹ۔ ہندوستان میں پہلی مرتبہ شوگر فری اور گڑ کیسر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیکرز، اپنے نام کی طرح کوالٹی میں بھی نمبر 1 ہے۔ سارے شہر کی پسند بیک ویل کیک ہاؤس، ٹوری چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ رشیا نیوکلیئر پلانٹ سے فوجیں ہٹائے، ایردوان اور زیلنسکی سے ملاقات کے بعد یو این چیف نے کیا مطالبہ۔ یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے ترکی کی کوششیں، ایردوان پوٹین سے بات چیت کریں گے۔ خارکیو میں 17 ہلاک۔
ایران سلمان رشدی پر حملے میں شامل، بائیڈن رئیسی کو جنرل اسمبلی میں حصہ لینے سے روکیں، سابق CIA چیف کی مانگ۔ سیریا کی زمین پر قبضے کا کوئی ارادہ نہیں، تناؤ کے درمیان ترک صدر نے دی صفائی۔ اسرائیلی فوج کی کارروائی میں بزرگ فلسطینی جاں بحق، دھاووں کے بعد کئی گرفتار۔ نیو یارک ٹائمز میں آپ کے بارے میں آرٹیکل، بی جے پی نے پیڈ نیوز قرار دیا، عام آدمی پارٹی نے زعفرانی جماعت سے کہا چھپا کر دکھائیں۔ ووٹر لسٹ میں نان لوکلز کو شامل کرنے پر کشمیریوں میں بے چینی، پیر کو ہوگی آل پارٹی میٹنگ۔ مادھاپور میں ہفتے کو کامیڈین منور فاروقی کا شو، راجہ سنگھ اور ساتھیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔